سبحان الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالی نے کامیاب مومنین کی 8 صفات ان آیات مبارکہ کے اندر بیان فرمائی ہیں، جن میں 7 صفات کا قدر تفصیل کے ساتھ بیان آپ حضرات کے سامنے ہو چکا ہے. 8ویں صفت جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور کامیاب مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو سب سے پہلی صفت جو بیان فرمائی گئی تھی وہ کیا تھی؟ یاد ہے کسی کو؟ ہے؟ چلو ہے بھائی. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے ہیں. پہلی صفت یہ تھی. 8ویں جو صفت اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی وہ یہ بیان فرمائی والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. شروع میں بھی نماز تھی، آخر میں بھی نماز ہے. نماز کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، اور حضرات مفسرین علیہم الرحمہ نے ایک نقطہ اور لکھا ہے کہ شروع نماز آخر نماز اگر آدمی نماز کا اہتمام کر لے خشوع اور خضوع کے ساتھ تو پھر یہ جو بیچ کی 6 صفتیں ہیں ان پر عمل کرنا اپنے آپ آسان ہو جاتا ہے. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، کامیاب مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں لیکن گنڈے دار نماز نہیں پڑھتے ہیں. گنڈے دار سمجھتے ہیں نا؟ مرضی آئی پڑھ لی، مرضی آئی چھوڑ دی، جب دل چاہا پڑھ لی، جب دل چاہا چھوڑ دی. کبھی سونے میں چھوڑ دی، کبھی دکان میں چھوڑ دی، کبھی کام میں چھوڑ دی، کبھی دوستوں کی محفل میں چھوڑ دی، کبھی کسی بغیر مصروفیت کے سستی اور کاہلی میں چھوڑ دی. اور جب دل میں آیا تو باقاعدہ اہتمام کے ساتھ سنت بھی اور فرض بھی اور واجب بھی اور نفل بھی اور ساری کی ساری سب کچھ. تو یہ نماز کی حفاظت نہیں ہے. نماز کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھا جائے، ناغہ نہ کی جائے. نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھا جائے، اہتمام کے ساتھ پڑھا جائے. اللہ تبارک و تعالی نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے. بعض حضرات نے تو یہ سوچ لیا کہ ہماری مسلمانی کا تقاضا اور ذمہ داری یہ ہے کہ سال میں 2 مرتبہ جا کے دستخط کر آؤ، ایک عید میں اور ایک بقرعید میں، ہو گیا مسلمانی کا تقاضا پورا. جو زیادہ اس سے تھوڑا سا زیادہ پکے مسلمان بنے ہیں ان کا کیا ہے؟ جمعے میں آ جائیں گے. آخر یہ اتنے سارے جمعے میں جو نمازی ہوتے ہیں یا عام نمازوں میں بھی چلو کچھ لوگوں نے مصلے بنا رکھے ہیں، کچھ لوگ اپنی فیکٹریوں میں جماعت کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنی دکانوں پر جماعت کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اثر میں جتنی خالی ہوتی ہے مسجد، جمعے کی نماز کے اعتبار سے غالباً اتنی خالی نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ سمجھتا ہے بس جمعہ، اور باقاعدہ یہ تو کہتے ہیں بھائی کبھی کبھی آ جاتے ہیں، امام صاحب کام نہیں چل رہا، امام صاحب دوائیں بہت کر رہا ہوں، صحیح نہیں ہو رہا ہوں، کوئی تعویذ دے دیجیے. اگر ان سے کہو کہ نماز پڑھتے ہو تو وہ کہتے ہیں ہاں پڑھتا ہوں. بالکل باقاعدہ پوری ڈٹائی کے ساتھ کہتے ہیں ہاں پڑھتا ہوں. کہاں پڑھتے ہو؟ یہیں پڑھتا ہوں. میں نے کہا بھائی مجھے کبھی نظر نہیں آتے آپ نماز میں، کبھی دکھتے نہیں ہیں. تو نہیں، وہ
باہر رہتا ہوں کبھی اوپر پڑھ لیتا ہوں، مطلب اوپر تو روز نماز نہیں ہوتی ہے نا، جمعہ میں آتا ہوں۔ جمعے میں آنے کو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ جمعے میں آ کر کے بس ہو گیا مسلمانی کا تقاضا۔ نماز 5 وقت کی فرض ہے، اور اتنی عظیم ترین فرض ہے، اتنا عظیم ترین فرض ہے کہ سب سے پہلے اسی کے بارے میں بات پرس ہوگی۔ اور پھر کوئی بیمار ہو، مسافر ہو، حرج میں ہو، مرض میں ہو، جس پہ سب پہ فرض ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھائی اتنا پیسہ ہے تو فرض نہیں، اتنا پیسہ نہیں ہے تو فرض نہیں ہے، وہ سب زکوٰۃ اور حج کے بارے میں ہے۔ یہ تو غریب ہو، مالدار ہو، بیمار ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، یہاں تک کہ ہر کام کا مکلف آدمی کب ہوتا ہے؟ بالغ ہونے کے بعد۔ روزہ کب فرض ہو جائے گا؟ جب بالغ ہوگا۔ زکوٰۃ کب فرض ہوگی؟ جب بالغ ہوگا۔ حج کب فرض ہوگا؟ جب بالغ ہوگا۔ لیکن نماز کے بارے میں کیا اہمیت دی؟ نماز کے بارے میں کہا کہ 7 سال سے اس کو نماز پڑھنے کی ترغیب دینی شروع کر دو، اور 10 سال کے بعد، ابھی 10 سال میں تو بالغ نہ ہوا، نماز نہیں پڑھی تو ہلکی پھلکی سزا دو۔ یہ عادی بنایا جا رہا ہے، جو ابھی مکلف نہیں ہے، یہ ابھی نماز چھوڑ دے گا تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن پھر جب گنہگار نہیں ہے تو کیوں مارو اس کو؟ مارو کا مطلب یہ مت سمجھ لینا کہ گھر کے کھمبے سے باندھ کر کے اور پھر پیچھے سے لے کے لٹ اور بجاؤ۔ لکڑی سے مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے، لکڑی سے بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاتھ سے مارو، وہ بھی چہرے پر نہیں مارو، ایسی نازک جگہ پر نہیں مارو، یعنی صرف اس کو یہ تنبیہ کرنا ہے، اس کی یہ تربیت کرنا ہے کہ تم ایک ضروری کام کو چھوڑ رہے ہو، تاکہ جب وہ مکلف ہو جائے، جب اس کے ذمہ فرض ہو جائے تو اب وہ عادی ہو چکا ہو باقاعدہ طور پر۔ یہ ہے اہمیت نماز کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین ہے، اتنا بڑے رقبے کے بادشاہ ہے کہ آج 15 ملک بنے ہوئے، جتنی بڑی سلطنت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ جب اپنے گورنروں کو ایک مشترکہ خط لکھا، ایک ہی مضمون کا سب کے پاس بھیجا، اس میں یہ نہیں تھا اپنی سرحدوں کی حفاظت ٹھیک سے کرنا، فوج لگا کے رکھنا، یہ کرنا وہ کرنا، یعنی اس سے متعلق حکومت سے متعلق کوئی احکام دیا نہیں۔ حکم یہ دیا کہ میرے نزدیک تمہارے لیے سب سے زیادہ اہم فریضہ جو ہے وہ نماز ہے، اگر نماز کو قائم رکھو گے تو پھر دوسرے کام اپنے آپ ہوتے رہیں گے، پھر ضائع نہیں ہوگا دین، اور اگر تم نے نماز کے فریضے کو تم نے وہ چھوڑ دیا اور اس کو ضائع کر دیا تو دین ضائع ہو جائے گا۔ یہاں حکومتیں بچانا مقصود نہیں تھا، دین بچانا مقصود تھا۔ تمام گورنروں کو خط لکھا جا رہا ہے تو کیا نماز کی حفاظت کی ذمہ داری دی جا رہی ہے۔ تو نماز کی حفاظت کا ایک مفہوم یہ ہے کہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھی جائے، 5 ٹائم کی نماز پڑھی جائے، اور 5 ٹائم کی نماز بھی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تبارک و تعالی نے وقت مقرر کر کے نماز فرض کی ہے۔ فجر کا وقت ہے صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک، ظہر کا وقت ہے زوال سے لے کر کے سائے کے 2 مثل ہونے تک۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، بہرحال پتہ تو رہتا ہی ہے نا کہ اب اس میں لکھا رہتا ہے عصر کا وقت کب شروع ہو گیا۔ 2 مثل کا مطلب اگر سمجھاؤں گا تو زیادہ ٹائم ہو جائے گا، تھوڑا سا سمجھ لو بالکل۔ پھر بھی کہ آج کل کے بہت اہل حدیث اور اس میں یہ ظہر کی نماز میں بڑا مسئلہ آتا ہے، جس وقت سورج بالکل سر پہ ہوتا ہے، بالکل سر پہ ہوتا ہے، اس وقت آپ کوئی چیز زمین پر گاڑ دیجئے، اس کا جو سایہ ہوتا ہے وہ سایہ اصلی کہلاتا ہے، اس چیز کا سایہ اصلی کہلاتا ہے۔ جب تک سورج اوپر جاتا ہے تو سایہ گھٹتا رہتا ہے چیز کا، اور جب بالکل اوپر چلا جاتا ہے، بالکل اوپر، تو جو وہ اصل سایہ ہوتا ہے اس وقت کے سایہ کو سایہ اصلی کہتے ہیں۔ سایہ اصلی کے بعد سایہ بڑھنے لگتا ہے، تو جب سایہ بڑھنا شروع ہو جائے تو نماز کا ٹائم شروع ہو گیا ہے، ظہر کی نماز کا۔ اور جو چیز آپ نے گاڑ رکھی ہے سایہ اصلی کو چھوڑ کر، جو سایہ گاڑتے وقت تھا اس کے، یعنی جب سورج سر پر تھا جس وقت وہ سایہ تھا، اس کے بعد سے اس چیز کے 2 مثل، یعنی جتنی وہ چیز ہے اتنی 2 مرتبہ، اگر اس سایہ کو ناپ کر کے دیکھیں تو 2 مرتبہ ہو جائے اس سایہ اصلی کو چھوڑ کر کے، جب تک ظہر کی نماز کا ٹائم کا وقت، ظہر کی نماز کا وقت ہے جب تک۔
اور وہ ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا، اور وہ اہل حدیث کے ہاں، امام شافعی کے ہاں، وہ ایک سایہ اصلی کے برابر ہو جائے تو ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور ان کے ہاں عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو بس یہی فرق ہے۔ تو ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا، اب عصر کا وقت شروع ہو گیا، غروب آفتاب تلک عصر کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کو اوقات مقرر کر کے فرض کیا ہے۔ اب ہم لوگ نماز کی حفاظت کرتے ہیں اور پابندی سے 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو فجر کی نماز ظہر کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اب بتلائیے وہ نماز کی حفاظت کرنے والا ہوا ہے نہیں، اور وہ ظہر میں پڑھ کر کے یہ سمجھتا ہے کہ میں تو جنت کا ٹھیکیدار بن گیا، میرے ذمے تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اور یہ ایک بڑا طبقہ ہے، اپنے آپ کو نمازی سمجھنے والا طبقہ ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے جو دوسری نمازوں میں صف اول میں نماز پڑھتے ہیں، یہ وہ طبقہ ہے۔ لیکن فجر کے بارے میں ان کا یہ بالکل خیال ہے، ایک حدیث انہوں نے سن لی ہے کہ اگر آدمی سو جائے تو جب آنکھ کھلے نماز پڑھ لے۔ یہ وہ ہے کہ جب آدمی یہ سوچ کر کے سویا تھا کہ مجھے صبح اٹھ کر کے نماز پڑھنی ہے، لیکن آنکھ اتفاقاً نہیں کھلی، اور اگر یہی سوچ کے سویا تھا جب کھلے گی جب پڑھ لوں گا، تو یہ نماز کی عبادت نہیں ہے، یہ نماز کی عبادت نہیں ہے۔ نماز کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ وقت مقررہ پر نماز پڑھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ نماز منافق کی نماز ہے کہ عصر کا وقت ہو گیا اور آدمی ایسے ہی بیٹھا رہا اور سستی اور کاہلی کے اندر بیٹھا رہا، اور جب سورج بالکل پیلا ہو گیا، پیلے کا مطلب ہے جب سورج ایسا ہو جائے کہ اس کی طرف دیکھنا آسان ہو جائے، تو اب اس نماز کو اس وقت تک مؤخر کرنا عصر کی مکروہ ہے۔ اس سے پہلے پڑھ لینی چاہیے، اس کے بعد نماز کا پڑھنا، یہ اتنا مؤخر کرنا مکروہ ہے، اتنی تاخیر کرنا یہ مکروہ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ منافق کی نماز ہے کہ عصر کا وقت ہو گیا اور آدمی بیٹھا رہے کاہلی کے اندر، سستی کے اندر، اور جب سورج بالکل پیلا ہو جائے اب جا کر کے 4 ٹھونگے مار لیتا ہے، تو یہ اصل میں نماز نہیں پڑھ رہا ہے بلکہ اپنے اوپر سے بوجھ اتار رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے منافق کی نماز کہا۔ کس کی نماز کہا؟ منافق کی نماز کہا۔ تو نماز اوقات کی پابندی کے ساتھ، اوقات کے اہتمام کے ساتھ، فجر کی نماز فجر کے وقت میں، ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں، عصر کی نماز عصر کے وقت میں، مغرب کی، عشاء کے وقت میں۔ مکروہ اوقات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ عورتیں جو ہیں، عورتوں کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ اول وقت میں نماز پڑھیں۔ اول وقت یعنی جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہو گیا تو اول وقت میں نماز پڑھ لیں، ظہر کا وقت شروع ہو گیا تو اول وقت میں نماز پڑھ لیں۔ تو نماز کی عبادت یہ ہے، ایک تو پابندی کے ساتھ نماز پڑھے، دوسرے کیا کرے دوسرے میں خامخواہ کیوں بولتا ہوں یہاں بیٹھ کے، اوقات کی پابندی کرے۔ کیا کرے؟ اوقات بولا کرے نا، تاکہ پتہ چلے آپ لوگوں کے بھی ذہن میں بیٹھ رہی ہے بات جو میں اتنا زور لگا رہا ہوں۔ دیکھیے کسی کے پسینہ نہیں آ رہا ہوگا، میرے ماتھے پہ پسینہ آ رہا ہے نا، تو یہ زور لگانے کی وجہ سے آتا ہے۔ تو تھوڑا سا آپ لوگ بھی ذہن پہ زور رکھا کریں۔ دوسرے اوقات کی پابندی کرے، اور تیسرے نماز کی حفاظت کا مفہوم یہ ہے کہ جماعت کا اہتمام کرے۔ کیا؟ نمازوں کو جماعت سے پڑھنے کا اہتمام کرے۔ بغیر نماز کی جماعت، بعض حضرات کے نزدیک تو جماعت واجب ہے، یعنی اگر جماعت سے نماز نہیں پڑھی تو گویا کہ ایسا ہے جیسا کہ ایک فرض چھوڑنے کا گناہ ہوتا ہے، اتنا گناہ اس کو ہوگا۔ لیکن احناف کے نزدیک یہ آسانی ہے ہم لوگوں کے لیے کہ جماعت کی نماز واجب تو نہیں ہے لیکن سنت مؤکدہ ہے، اور ایسی سنت مؤکدہ ہے جو قریب واجب کے۔
اور پھر اس کو سمجھے کیسے؟ اس کو سمجھے ایسے کہ جماعت چھوڑنے والے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وعید کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے نماز کھڑی کراؤں اور نماز کھڑی کرنے کے بعد پھر گلیوں کے اندر نکل جاؤں اور دیکھوں کہ جو لوگ نماز میں جماعت میں شامل نہیں ہو رہے ہیں ان کی لکڑیاں جمع کر کے ان کے گھروں کو آگ لگا دیں۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ جو ذات خون سے لہو لہان ہونے کے باوجود جب فرشتہ انہیں یہ کہہ رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے طائف کے واپسی کا جو واقعہ تھوڑا سا ذہن میں مستحضر کریں، فرشتہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان گستاخی کرنے والوں کو جنہوں نے پتھر مار مار کر کے آپ کو لہو لہان کر دیا، ان کو اگر آپ کہیں تو دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس دوں ان کو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیا؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما دے، یہ میرے مرتبے کو نہیں جانتے۔ وہ رحمت للعالمین ذات، اس کے غصے کا انداز دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دو۔ یہ رحمت للعالمین ذات کا کتنا شدید غصہ ہے، اور ہم تھوڑی سی دکانداری کے لیے، یہ پیس پورا ہو جائے اس کے لیے، تھوڑا سا یہ کام رک گیا اس کے لیے، تھوڑی سی دوستوں کی مجلس لگی ہوئی ہے اس میں سے کیسے اٹھ کر کے جاؤں، اتنی معمولی باتوں کے لیے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اتنی غیر اہم سمجھ لیا ہم نے جماعت کو، کیا ہے بھائی مجھے سمجھ میں نہیں آتا، اتنا غیر اہم سمجھ لیا ہم نے جماعت کو۔ ارے بھائی باہر جو لوگ ہیں وہ زیادہ زور سے نہ بولے، جو بھی انتظام کر رہے ہیں آہستہ آہستہ کر لیں اپنا، سارے لوگ تمہاری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو نماز کی حفاظت یہ ہے کہ جماعت کا اہتمام کیا جائے، اور جماعت کی اہمیت کا اندازہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس غصے سے لگا لینا چاہیے کہ نماز چھوڑنے والے کے لیے کتنی سخت ترین وعید ہے۔ اور جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے جو مسجد میں آیا، جب تک جماعت کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے اس وقت تک نماز کا ثواب ملتا، جس وقت تک یعنی بیٹھا ہے، نہ درود پڑھ رہا، نہ ذکر کر رہا، نہ تسبیح پڑھ رہا ہے، نہ کچھ، بس بیٹھ کے سوچ رہا ہے نماز کا ٹائم ہوگا تو نماز پڑھ لوں گا جماعت سے، اور پورا دکان میں گھوما ہوا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، ذہن کہیں بھی گھوم رہا ہے، لیکن نماز کا ثواب نہیں۔ لیکن یہ ہے جماعت کے اہتمام کی فضیلت اور جماعت چھوڑنے کی وعید۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس بات پر اتنا غصے ہو، سمجھ لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال کتنا غضب میں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس کے زخموں کو دیکھ کر کے اللہ کا جلال غضب میں آیا اور فرشتوں کو حکم دے دیا کہ جاؤ کہہ دو کہ اگر کہیں آپ تو ان کو پہاڑوں کے درمیان پیس دیا جائے، لیکن وہ رحمت للعالمین ذات وہاں اپنے زخموں کی پرواہ نہیں کر رہی، لیکن جماعت چھوڑنے والے کے لیے غصہ یہ ہے۔ اب ہم ذرا اپنے اس کا جائزہ لے کر کے دیکھ لیں، اپنے اعمال کا جائزہ لے کر کے دیکھ لیں کہ ہمارے نزدیک جماعت کی اہمیت کیا ہے۔ تو یہ تین چیزیں حفاظت میں شامل ہیں۔ اگر ان تین چیزوں کی ہم پابندی کریں گے، نماز کو پابندی سے پڑھنا، اوقات میں پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا، اگر ان تینوں چیزوں کی پابندی کریں گے تو گویا کہ ہم نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور پھر ہمارے اندر وہ صفت ہے، کون سی؟ وہ 8 صفت جو کامیاب مومنین کی ہے، اور جن کے اندر یہ صفات پیدا ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں وارث۔ کس چیز کے وارث؟ مال کو دولت کے وارث نہیں، دنیا کے جاہ و حشم کے وارث نہیں، سلطنت و ملک کے وارث نہیں۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جنت الفردوس کے وارث ہیں یہ لوگ، اور وہ جنت الفردوس وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے، وہاں سے ایک بار داخلے کے بعد ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ اب اس میں کیا کیا نعمتیں ہیں یہ ایک الگ مضمون ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کامیابی کو بیان فرما دیا کہ اصل کامیابی ہم نے جو کہا تھا کہ وہ مومن کامیاب ہو گئے جن کے اندر یہ صفات ہیں، اس کامیابی کی تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ وہ جنت الفردوس کے وارث بنیں گے۔ اور وارث کو کیوں اللہ نے یہ نہیں کہا وہ جنت الفردوس میں داخل ہوں گے، بلکہ کیا کہا؟ وارث بنیں گے۔
آدمی جب کسی مال کا وارث بنتا ہے تو وہ چاہے نہ چاہے، کچھ کوشش کرے نہ کرے، اس کے لیے وہ بہرحال لازمی طور پر وارث بن جاتا ہے، وہ لازمی طور پر وارث بن جاتا ہے۔ کوئی کسی کا انتقال ہوا، اب اس کی ملکیت میں جو بھی کچھ تھا وہ بغیر کسی جد و جہد کے، بغیر کسی اس کے وارثین میں منتقل ہو گیا، اور وہ لازمی اور یقینی طور پر منتقل ہو گیا۔ اب وہ لے یا نہ لے وہ ان کا معاملہ ہے، لیکن وہ لازمی اور یقینی طور پر ان کی وہ وراثت کا مال ان کی طرف منتقل ہو چکا ہے، وہ اس کے مالک بن گئے ہیں۔ تو اللہ